بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا موضوع جو ہے وہ مختصراً اقبال اور غالب کے تقابل کا ہے. تقابل سے یہ مقصد نہیں کہ کسی کو بڑا یا کسی کو چھوٹا ثابت کرنا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ان دونوں میں اتنے بڑے جو زعما ہیں، ہمارے زعما جو ہمارے ہیں ادب کے، شعر کے، ان میں فرق کیا ہے. دونوں بڑے شاعر ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور کسی کو بڑا یا چھوٹا ثابت کرنا مقصد ہرگز نہیں ہے. غالب اپنے زمانے کے حساب سے جن مسائل کے جس ماحول میں تھے ان اس حساب سے لکھا. اقبال جس ماحول میں تھے، پھر مغرب سے ان کا جو انٹریکشن رہا، وہاں پڑھنے گئے، وہاں سے جو انہوں نے دیکھا اس پہ ان پہ رد عمل ہوا. ان کی شاعری میں، ان کے خطوط میں، ان کے جو فلسفے کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن، اس میں سب میں ان کا بڑا واضح اثر ملتا ہے. غالب نے اپنے سامنے مغلیہ سلطنت کو زوال پذیر ہوتے اور پھر ختم ہوتے دیکھا. ان پہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جسے غدر کہا جاتا رہا، اس کا بڑا گہرا اثر تھا. اور انہوں نے جو شاعری کی وہ آفاقی ہے، لیکن اس میں اس ماحول کا، اس وقت کا بڑا گہرا اثر ہے. اقبال جو ہے اس وقت انگریزی جو حکومت تھی وہ مستحکم ہو چکی تھی. ان کا جو حکومت تھی وہ پورے ہندوستان پر قائم ہو چکی تھی. اور اقبال نے مغرب کو سمجھنا، پڑھنا، ان کے چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کی. غالب کو یہ موقع نہیں ملا. وہ اس وقت انگریزی زبان عام نہیں ہوئی تھی، وہ انگریزی زبان نہیں جانتے تھے، انگریزی ادب کا، انگریزی لٹریچر کا، ان کو موقع نہیں ملا. لیکن اس شخص کو ادراک جو تھا اس کا دو باتوں سے احساس ہو سکتا ہے. سر سید احمد خان نے کتاب لکھی آثار الصنادید، دلی کی جو پرانی عمارات تھیں ان کے بارے میں، اور غالب کو بھجوائی کہ اس پہ تبصرہ لکھتے ہیں. غالب نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ دیکھتے نہیں ہو حالات کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، حکومت کے حالات کیا ہیں، ہندوستان کے حالات کیا ہیں، اور تم یہ کتابیں لکھ رہے ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کی سوچ کیا تھی. اگرچہ وہ اس کو نہ وہ انجینئر تھے، نہ وہ پولیٹیشین تھے، نہ وہ جدید مغربی ٹیکنالوجی سے اور فلسفے سے واقف تھے، لیکن ان کو احساس تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا جواب دینا چاہیے. اور سر سید کا انہوں نے کو جو جس راستے پہ لگایا اس میں غالب کا ہاتھ بالکل ہے. دوسرا، غالب نے پھر جو اردو جو تھی اس وقت بڑی مشکل، فارسی اور عربی کے الفاظ بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مفرس اور معرب عرب جو ہے اردو وہ لکھی جاتی تھی، اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ علمی طرز تحریر اور طرز کلام ہے. غالب نے اس کو سادہ اردو میں لکھنا شروع کیا. غالب کے خطوط جو ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں. سر سید نے پھر اس کو اور زیادہ سلیس میں لکھا اور مضامین لکھے، تہذیب الاخلاق میں اور باقی کتابیں لکھی انہوں نے. تو اس طرح ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے. اقبال کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس سے مختلف ہے. ایک اور شاعر کے لحاظ سے جو فرق ہے وہ غالب بنیادی طور پہ غزل کا شاعر ہے، اقبال بنیادی طور پر نظم کا شاعر ہے. اور غزل اور نظم میں جو فرق ہے وہ واضح ہے. غزل جو ہے وہ ذاتی جذبات کے، محبت کے، عشق کے، دکھ کے، جدائی کے، ان جذبات کا اظہار کرتا ہے. غزل عام طور پر مختصر ہوتی ہے، 5، 10، 15 اشعار اس میں ہوتے ہیں. اور عام طور پر غزل جو ہے اس کا ایک شعر جو ہے دوسرے شعر سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا. اگرچہ جو غزل لکھی جاتی ہے اگر وہ ایک ہی وقت میں لکھی گئی ہو تو اس میں ایک جذباتی جو ہے وہ ایک لنک بنتا ہے تمام اشعار میں، لیکن موضوع کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے عام طور پر وہ ہر شعر جو ہے دوسرے شعر سے الگ ہوتا ہے. پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف دونوں مصر میں ہوتا ہے.
آخری جو شعر ہے اس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے. اگین یہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ رجحان ایسا ہی رہا ہے اور ابھی تک ایسا ہی ہے. نظم اس کے برعکس جو ہے وہ ایک موضوع پر طویل اشعار کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک موضوع پہ لکھی جاتی ہے، خواہ وہ ایک فطری منظر پہ ہو، غروب آفتاب پہ ہو، چاند کے طلوع ہونے پہ ہو، ستاروں پہ ہو، اپنے کسی تاریخی موضوع پر ہو، کسی بھی، اور اس میں بھی جو ہے وہ عشق و محبت کے جذبات آتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح غزل میں ہوتے ہیں. بڑے مختصر سے 2 مصرے میں بات کہہ دی جاتی ہے. اور غالب کا یہ کمال ہے کہ اس نے 2 مصروں میں بڑی گہری بات کہی ہے. جو کتابوں میں اور پورے تھیسس لکھے جا سکتے ہیں اس پہ، وہ 2 مصروں میں اس نے بات کہی ہے. وہ پہلا مصرع کہتا ہے اور پھر دوسرا مصرع جو اس کا ہوتا ہے، ان دونوں مصروں، پہلے اور دوسرے مصرے کے درمیان جو چیز ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے. پہلے مصرے میں ایک بات کہتا ہے، پھر اس کو دوسرے مصرے میں جو اس کو بیان کرتا ہے، تو عام طور پہ جو ہے نیا قاری اس کو سمجھ آتا ہے کہ 2 مصرے میں تعلق کیا ہے. لیکن اب اس پہ خیر اتنا کام ہو چکا ہے غالب پہ کہ اب اس کو سمجھنا جو ہے کافی آسان ہے، اور اس کی جو ہے بات کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. بہت لوگوں نے اس پہ اس کی غالب کے اشعار کی تشریح بھی کی ہے، خود حالی سے لے کر اور آج یوسف سلیم چشتی اور مولانا غلام رسول مہر تک، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے لکھا ہے اس کے اشعار پہ. تو اب اس کو پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو حیرت ہوتی ہے اس پہ کہ 2 مصروں میں آدمی کتنی گہری بات کہہ جاتا ہے. نظم اس کے جو ہے اس کے برعکس ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے اور اس کو لکھنا مشکل ہوتا ہے. وہ ہمارے مزاح نگار مشتاق یوسفی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ غزل کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ برے سے برا شاعر بھی غزل میں ایک آدھ اچھا شعر کہہ ہی جاتا ہے. نظم میں ایسا ممکن نہیں ہے. نظم بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، اور اس میں بڑی کمٹمنٹ اور بڑا جو ہے شعری ذوق اور اس کے ووکیبلری اور اس کا امیجنیشن، وہ اس کو ایک تسلسل چاہیے، ایک طویل وقفے تک تسلسل چاہیے. اور دوسرا یہ کہ غزل کو جو ایک نام دیا گیا ہے، وحشی صنف کہتے ہیں اس کو، جو اردو شاعری کے نقاد ہیں وہ اس کو وحشی صنف کہتے ہیں. اور وحشی صنف اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی مضمون آپ لے سکتے ہیں اور 2 مصروں میں بات ہو جاتی ہے، اور اس کو کوئی زیادہ پابند کرنا جذبات میں کسی ایک غزل کو کسی ایک موضوع پہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو وحشی صنف کا نام دیا جاتا ہے. دوسرا نظم کے شاعر ہمارے جوش ملی آبادی، بڑے زبردست شاعر گزرے ہیں ہمارے، اور ان کی زبان کہ کیا بات ہے ان کا، جو ان کی زبان پہ جو گرفت ان کی ہے وہ بہت کم لوگوں کی ہے. تو انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ بہت ہی شدید ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام غزل کو شاعر جو ہیں وہ گردن زدنی ہیں. وہ ان کو خود وہ نظم کے شاعر تھے اور بڑی زبردست نظمیں ان کی، وہ غزل کو برا سمجھتے تھے. لیکن غالب کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نظم جو ہے وہ طویل ہوتی ہے، اور پھر نظم کی جو دوسری صورت ہے مثنوی جو ہے وہ تو پوری کتاب ہوتی ہے. اقبال کے جو رموز خودی، اسرار خودی اور رموز بے خودی اور باقی جو ان کی کتابیں ہیں، وہ ایک طویل سلسلہ ہے مثنوی کا، اور مثنوی ایک پوری داستان ہوتی ہے. اس کو اس طرح سسٹین کرنا، اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ غالب اور اقبال کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ غالب کے 2 مصرے پڑھ کر بھی آپ بہت کچھ حاصل کر جاتے ہیں، لیکن نظم جو ہے اس کے 2 مصرے پڑھ کے بات نہیں بنتی. تو نظم جو ہے شروع ہوتی ہے، اس کا ایک درمیان ہوتا ہے، اس کی اٹھان ہوتی ہے، پھر اس کو انجام تک لانے کے لیے
جو ہے وہ ایک پورا تو سلسلہ اس کا بنتا ہے، بگننگ مڈل اینڈ اینڈ اس کا ہوتا ہے. غزل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اقبال کی کوئی بھی نظم آپ لے لیجئے، مسجد کرتبہ ہے، طلوع اسلام ہے، کوئی بھی جو عام مشہور نظمیں ہیں، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک بڑا ایک بات سے شروع کرتا ہے، ایک بات سے وہ ایک مصرے سے، ایک چند اشعار سے، ایک بند سے وہ ایک بات کو شروع کرتا ہے، پھر اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اجاگر کرتا ہے، پھر آخر میں جا کے ایک کوئی خاص میسج پہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس بات کو. تو یہ مختصر یہی آج عرض کرنا تھا کہ نظم اور غزل کا فرق ملحوظ رہے. غالب غزل کا شاعر ہے اور بہت عظیم شاعر ہے، اگرچہ غزل بحیثیت صنف کے وہ ہمارے نقادوں کے نزدیک کوئی بہت قابل تعریف نہیں رہی، لیکن وہ غزل ایسی چیز ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گی، کیونکہ وہ ایسی شاندار چیز ہے، اتنی مختصر سی چیز ہے کہ وہ دل کو لگتی ہے، اور اس کا حسن جو ہے وہ اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے. تو غزل بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. نظم مشکل ہی مشکل ہے. تو یہ فرق ملحوظ رہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.